الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات باصفات پر درود و سلام اور آپ کی اہل بیت اطہار کی ذات باصفات پر درود و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان قدر، اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کا کروڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور اس کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی تمام ازواج مطہرات اور تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں میں شمار فرمایا، اور ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا، شانوں والا مہینہ عطا فرمایا۔ عزیزان قدر، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک ہے۔ 3 رمضان المبارک کو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ عزیزان قدر، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں، آپ روایت کرتی ہیں کہ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دعا فاطمہ بنتہ فسارها فبقد ثم سارها فضحكت فقالت عائشة فقلت لفاطمة ما هذا الذي سارك به رسول الله صلى الله عليه وسلم فبقيت ثم سارك فضحكت قالت سارني فأخبرني بموتي فبقيت ثم سارني فأخبرني إني أول من يبتغوه من أهله فضحكت۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور کان میں ان سے بات کی تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا رونا شروع ہو گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے کان میں پھر سے کچھ کہا تو آپ ہنسنا شروع ہو گئی۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا
کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے رونا شروع کر دیا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کچھ کہا تو آپ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمانے لگی کہ پہلے جب میں روئی تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں مجھے فرمایا کہ اے فاطمہ میری موت کا وقت قریب ہے، اب میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، تو اس وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے کان میں فرمایا کہ اے فاطمہ کہ میرے فوت ہونے کے بعد، میرے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے کے بعد تو پہلی میری ساتھی ہوگی، اس کے بعد تیرا وصال ہوگا، تو میری قبر اور جنت کی ساتھی بنے گی۔ تو اس وجہ سے میں ہنسی، مجھے ہنسی آ گئی۔ عزیزاً قدر حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دوسری روایت میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیل تھے، آپ بیمار تھے، اور آپ نے اپنی تمام ازواج مطہرات کو پاس بٹھایا ہوا تھا، کوئی بھی ازواج باہر نہ تھی، ساری کی ساری ازواج مطہرات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھی، اور آپ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور آپ تشریف لے کر آئی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اسی طرح آپ چلتی ہوئی تشریف لے کر آئی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مرحبا کہا اور فرمایا مرحبا میری بیٹی، پھر ان کو اپنی دانی طرف یا بانی طرف بٹھا لیا اور ان کے کان میں چپکے سے کچھ فرمایا، وہ بہت روئی، اور جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا یہ حال دیکھا تو دوبارہ ان کے کان میں کچھ فرمایا اور وہ ہنسی۔ تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی ہنسی دیکھی تو آپ فرماتی ہے کہ میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاص تم سے راز کی باتیں کی ہے، پھر تم روئی ہو؟ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا کیا فرمایا تم سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راز فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں نے ان کو قسم دی کہ اس حق کی جو میرا ان پر تھا، اور کہا بیان کرو مجھ سے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تم سے فرمایا تھا۔ تو انہوں نے کہا اب البتہ میں بیان کر دوں گی۔ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے کان میں یہ فرمایا تھا کہ جبریل علیہ السلام ہر سال میں ایک بار دوبارہ مجھ سے قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، دور کرنے آیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے 2 بار قرآن پاک کا میرے ساتھ دور کیا ہے، اور میں خیال کرتا ہوں کہ مجھے گمان یہ آیا دل میں کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اس دنیا فانی سے رخصت ہونے والا ہوں، تو اللہ سے ڈرتی رہا کرو اور صبر کرتی رہا کرو، میں تیرا بہت اچھا پیش خیمہ ہوں، کہ یعنی میں تیرے خیمے کا بہت اچھا انسان ہوں کہ میرے بعد تم صبر کرنا اور اللہ رب العزت سے ڈرتی رہا کرنا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو میں نے رونا شروع کر دیا۔
میں رونے لگ گئی جیسے آپ نے دیکھا۔ تو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرا رونا دیکھا تو دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا، فاطمہ تو راضی نہیں ہے اس بات سے کہ مومنوں کی عورتوں کی یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟ تم تمام مومنین عورتوں کی سردار ہو، جنت کی سردار ہو، یا امت مسلمہ کی تم سردار ہو؟ تو جب میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات سنی تو میں ہنسی جیسے کہ آپ نے دیکھا۔ تو عزیزان قدر، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے وصال کے بارے میں بھی بتا دیا اور آپ کو یہ بشارت بھی دے دی کہ آپ امت مسلمہ کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی سردار ہے۔ تو عزیزان قدر، جس ہستی کو، جس بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، معاذ اللہ آج کے دور میں چند علماء کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ معاذ اللہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو خطا کار کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ خطا پر تھی۔ عزیزان قدر، جو انسان خطا کرتا ہے چاہے وہ کسی قسم کی بھی خطا ہو، اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت کی بشارتیں نہیں دیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ان کو بشارتیں دیتے تھے جنت کی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہ خالصتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ گناہوں سے پاک ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوں گے، یہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہیں۔ تو عزیزان قدر، ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ کی تمام صاحبزادیاں ان کا ادب و احترام کریں۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بارے میں بہت سارے حوالات ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت درج ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت درج ہے۔ تو عزیزان قدر، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد میرے گھر میں سے تو پہلی عورت ہوگی جس کا وصال ہوگا، تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ویسا ہی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ 3 رمضان المبارک میں آپ کا وصال ہوا، آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی۔ عزیزان قدر، آج 3 رمضان المبارک اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، ہمیں چاہیے ہم حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں قرآن پاک کی تلاوت کر کے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، ایصال ثواب کریں اور ان کے وسیلہ پاک سے اپنے گناہوں کی رب تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، معافی مانگیں کہ رب تعالیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت کے وسیلہ پاک سے، آپ کی پاک دامنی کے وسیلہ پاک سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جیسی سیرت عطا فرما دے، ان جیسی شرم و حیا عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی تمام بیٹیاں
اور آپ کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر جگہ ہر لمحے آپ کی عظمت و شان بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی ان کا ادب و احترام پڑھنے کی اور کرنے کی اور سیکھنے کی، اور اپنی اولادوں کو بھی ان کی سیرت، ان کا ادب و احترام بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ آخر میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو مزید اسلامی ویڈیو، اسلامی بیان اور نعتیں ملتی رہیں، اور بیانات کو سن کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اور مسلمان بھی صحابہ کرام کی عظمت و شان اور حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت و شان کو جان سکیں اور آپ کی محبت کو اپنا سکیں اور اپنی بخشش کا ذریعہ بنا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔